مانسون بارشوں ممکنہ سیلاب سے نقصانات کا خدشہ، وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ نمائندہ NDMA زہرا حسن نے سما کو بتایا کہ فوری اور مؤثر رسپانس یقینی بنانے کے لیے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ NDMA حکام جلد صوبوں کا دورہ کر کے متعلقہ اداروں اور مقامی انتظامیہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے عمر آصف زہرا حسن کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی عمر، بتائیے۔ بالکل، دیکھیں ملک میں مونسون کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کیا ہدایات دی ہیں اور ان پہ وہ کس طرح عمل درآمد کریں، آئیے جانتے ہیں نمائندہ NDMA زہرا حسن صاحبہ سے۔ ایک ایمرجنسی رسپانس کمیٹی جو ہے وہ تشکیل کر لی گئی ہے، جس کی آلریڈی NDMA پچھلے جمعے کو جو ہے فرسٹ میٹنگ بھی کنڈکٹ کرائی جا چکی ہے۔ خاص طور پہ رسپانس کے حوالے سے جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ مختلف پروونسز کا دورہ کریں اور تمام پروونسز وائز جو یہ پروجیکشنز ہیں اور جو رسپانس کی تیاریاں ہیں اس پہ بات کی جائے وہاں پر جا کر۔ 1 سے 2 صوبوں میں اگر اکٹھا کوئی ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے مونسون کے دوران، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، امدادی سامان فراہم کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی اور کیا پلاننگ آپ موجود ہے؟ NDMA نے صرف اپنی لاجسٹک کی تیاریاں یا ان کے جو ویئر ہاؤسز ہیں اس کی مکمل جو ہے وہ میپنگ اسٹاک ٹیکنگ نہیں کی ہوئی، بلکہ پروونسز کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کس چیز کا ڈیفیسٹ ہے وہ کور ہو چکا ہے، یہ تیاریاں جو ہیں مونسون سے سال کے آغاز میں اس سال کے لیے کمپلیٹ کی جا چکی تھی۔ جی بالکل، یہ تھی نمائندہ NDMA زہرا حسن جو مونسون کے بارے میں تمام تر تیاریوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں صبح سویرے ہونے والی بارش کے بعد گرمی الٹے پاؤں دوڑ گئی۔ PDMA نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، لاہور میں اس وقت موسم بہت خوشگوار ہے۔ آج صبح سویرے لاہور کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جس میں کلمہ چوک، ڈیوس روڈ، ایبٹ روڈ کا علاقہ شامل ہے اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ اس وقت درجہ حرارت میں واضح کمی ہوئی ہے۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت ہوا چلنے کی رفتار بھی 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وہیں پر PDMA کے مطابق آج کے دن وقفے سے لاہور کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی بھی پیش گئی ہے، جبکہ یہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک یوں ہی جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی ہوا میں نمی کا تناسب 72% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی کچھ علاقوں میں بالکل معمولی سی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ البتہ لاہور کا جو موسم ہے وہ بہت خوشگوار ہو گیا ہے۔ گرمی اور حبس کا جو زور تھا وہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے اور شہری جو ہیں وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ کراچی بات کرتے ہیں، جہاں بادلوں کے ڈیرے ہیں، ہلکی پھلکی رمجھم برسنے کی توقع ہے، تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کیا بتانا ہے، جانیں گے فروالی سے۔ جی فروا، بتائیے۔ آج شہر قائد کا موسم خوشگوار ہے، کالے کالے بادلوں کے ڈیرے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وقفے سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 80% سے زائد ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کبھی کبھار دن کے کسی حصے میں ہوائیں اس سے بھی زیادہ تیز ہوں گی، جن کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوگی، تو موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ کراچی میں بوندا باندی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، لیکن فی الحال تیز بارش کا کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ جی فروا، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جو نویں OIC کانفرنس ہے، 9th OIC کانفرنس فار ویمن، اس کی میزبانی کر رہے ہیں اور یہ 57 جو رکن ممالک ہیں OIC کے، ان کی انشاءاللہ العزیز اس میں شمولیت ہوگی۔ بڑی بھاری اکثریت جو ہے وفود کی وہ شریک ہو رہی ہے۔ منسٹریل کانفرنس ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل گروپس بھی ہیں۔ یہ 2 روز پہ چلے گی۔ آج اسے جو ٹیکنیکل سیشنز ہیں اس کے وہ آج کنونشن سینٹر میں منعقد ہو رہے ہیں، جو کہ سٹاف لیول پہ ہوں گے، اور کل انشاءاللہ العزیز اس کا مین سیشن ہے، جس میں منسٹریل پارٹیسپیشن بھی ہے اور جو ہمارے آبزرورز ہیں وہ بھی آئیں گے۔ کل ہی انشاءاللہ العزیز اس کی جو چیئر ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز مصر سے پاکستان کو منتقل ہوگی۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا جو ملٹی لیٹرل فورم ہے دنیا میں، 57 رکن ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے
کہ اس کانفرنس میں پاکستان کو آئندہ 2 سال کے لیے جو OIC ویمن ہے اس کی صدارت ملنے جا رہی ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے، پاکستان کی خواتین اس کے لیے تیار ہیں، ہماری کولیگز ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس عہدے سے، اس ذمہ داری سے احسن طریقے سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے. ہم نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ود ان دی OIC ممبر کنٹریز، سیکریٹریٹ کے ذریعے بھی، اور اس کے اور بہت سارے ایونٹس انفولڈ ہوں گے ان 2 سالوں کے اندر. کانفرنس کا جو اس دفعہ کا تھیم ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہم خواتین کو معاشرے میں بہتر کردار دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو عملی پیش رفت ہے اس پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، جو کہ OIC کے پلان آف ایکشن فار ایڈوانسمنٹ آف ویمن میں ہونے والی جو پیش رفت ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اور کانفرنس کے اختتام پہ اسلام آباد اعلامیہ یعنی اسلام آباد ڈیکلریشن بھی ہوگا. کانفرنس کا موضوع ہے خواتین کا سماجی، معاشی اور سیاسی استحکام، چیلنجز اور آئندہ کا لائحہ عمل. اس میں ہم جو مختلف رکن ممالک ہیں وہ اپنی اپنی پروگرس بھی شیئر کرتے ہیں. کانفرنس کا جو افتتاحی اجلاس ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اس میں ہی آئندہ کے لیے جو پاکستان کا انتخاب ہے وہ بھی عمل میں آئے گا، اور اس چینج کے ساتھ ہی جو سیشن ہے مین وہ شروع کر دیا جائے گا. آج شام تک سارے وفود جو ہیں انشاءاللہ العزیز کافی سارے وفود پہنچ چکے ہیں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے کولیگز کا، وجیہ قمر صاحبہ کا، صبا صادق صاحبہ کا، ہماری ریناؤنڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، حصہ ہے ہماری ٹیم کا. وزارت خارجہ میں جو ٹیم ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ سارا کام سنبھالا ہوا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات میں عطا تارڑ صاحب کی قیادت میں. سو اٹس اے ٹیم ورک، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اسی کانفرنس میں ہم خود بھی شوکیس کریں گے کہ پاکستان نے خواتین کو مساویانہ مقام دینے کے لیے ایک انکلوسیو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے. ہماری جو کیبنٹ کولیگز ہیں وہ بھی شرکت کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کل ہوں گی ایک سیشن جس میں وہ اپنے حوالے سے اور جو کانفرنس کی تھیم ہے اس کے حوالے سے، جو پولیٹیکل انکلوژن ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گی. شہزہ فاطمہ صاحبہ جو ہماری منسٹر ہیں IT کی، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے پاکستان کا جو ابھی تک کا کام ہے یا جو پروگرس ہم نے کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اس طرح کے جو فورمز ہیں اور اس طرح کے جو بڑے ایونٹس ہیں وہ بجا طور پہ ایک، میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے قابل فخر ایک عمل ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ یہ میزبانی خواتین کی OIC کانفرنس کی میزبانی پہلی دفعہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان سفارتی سطح پہ، آرگنائزیشن کی سطح پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکیں. آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آج اور کل آنے والے 2 دن میں آپ کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ وہاں پہ ایز آبزرورز ہوں گے. میڈیا کے لیے ہم نے ایک الگ سے پورا چھوٹا انکلوئر بنایا ہے جس میں جو اوپینین میکرز ہیں آپ کے میڈیا سے ان کو وزارت اطلاعات نے انوائٹ کر رکھا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ ہوگا. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ایک احسن طریقے سے یہ سارا کچھ ہوگا. ایک بڑا ایونٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے انجام کی طرف لے کے جائے گا. اور میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اپنی ساری ٹیم کا، کہ انہوں نے بہت اس میں ایفرٹ کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وی لک فارورڈ فار اٹس کنکلوژن. بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان 9ویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کر رہا ہے. OIC کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 2 سال کے لیے OIC ویمن کی صدارت پاکستان کو ملنے جا رہی ہے. کانفرنس کا مقصد معاشرے میں خواتین کے بہتر کردار کو یقینی بنانا ہے.